اچھا، آپ جب یہ فرماتے ہیں اکثر کہ بھئی مذہب کا موضوع جو ہے وہ اصلاً تو موت کی یاد دہانی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی تیاری ہے، اس کے اوپر بالعموم وہ لوگ جو دنیا کے اندر فلسفوں پر یا مختلف افکار کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اصل دریافت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ جس وقت گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا جو موضوع ہے وہ تو موت ہے، تو گویا انہوں نے دنیا کے اندر جو عوامل تھے، جو ہمارے پاس صلاحیتیں تھی جس سے ہم نے کسی فکر کا جائزہ لینا تھا، اس سے پوری کی پوری بحث کو اٹھا کے ایک مابعد طبیعت، ایک ایسی چیز ہے غیر مرئی حقیقت، اس سے متعلق کر دیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو پھر یہ کہا جانا چاہیے نا کہ مذہب کا جو مقدمہ ہے پورا، وہ تو کوئی علمی عقلی مقدمہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو توہم کہہ لیں، کوئی دوسرا اس کو ایمان کہہ لے گا۔ جب سب کچھ مابعد سے ہے تو پھر دنیا کے لحاظ سے کوئی علمی فکری مقدمہ نہیں بنتا۔ دنیا میں علمی اور فکری مقدمات کیسے بنتے ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں ہمارے سامنے کچھ وجودی حقائق آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے حواس کے سامنے آتی ہیں اور ہمارے حواس ان کا ادراک کر لیتے ہیں، وہ سب وجودی حقائق ہیں۔ یعنی میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، یہ ظاہری حواس ہے۔ میرے پاس کچھ باطنی حواس بھی ہیں جو میرے باطن کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنے درد کو محسوس کر سکتا ہوں، میں اپنے غم کو محسوس کر سکتا ہوں، میں اپنی نفرت اور محبت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو میرے باطن کو دیکھنے کی صلاحیتیں بھی میرے اندر ہیں، میرے گرد و پیش میں جو ظاہر ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیتیں میرے اندر ہیں۔ اس سے جو حقائق پیدا ہوتے ہیں وہ وجودی حقائق ہیں۔ ان میں سے بعض براہ راست ایک حقیقت بن جاتے ہیں، بعض کے لیے ہمیں استقراء یا انڈکشن سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ وجودی حقائق ہیں جن سے سارے استدلال کی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں علم اور فکر، تو وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ان وجودی حقائق کے مطالعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے بحیثیت انسان سب سے بڑی وجودی حقیقت کیا ہے؟ میرا اپنا وجود۔ تو میرا اپنا وجود کیا ہے؟ میں یہاں سے استدلال کی ابتدا کروں گا، ہر چیز کو یہاں سے سمجھوں گا۔ یعنی بالا تر حقائق کے لیے تو سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو میں کیا ہوں، اس میں یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ یعنی انسان کی حیثیت سے جو بھی میرا مرتبہ ہے، میں نے جب اپنی شخصیت کی تحلیل کی اور یہ دیکھا کہ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس علم ہے، میں ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہوں، میرے اندر ایک حصے جمالیات ہے، میں نطق و بیان کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ سب سے ہی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت یہ ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ میں مخلوق ہوں، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ میں کس خام مال سے بنتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ مصنع یا فیکٹری کیا ہے جس میں میں بنایا جا رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بننے کا عمل ہوتا ہے انسان کی حیثیت سے۔ پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے، ایک بیضے سے ہوتی ہے۔ دونوں کے ملاپ سے وہ چیز بنتی ہے جس کے نشو و ارتقاء کے مراحل بھی اب میں دیکھ سکتا ہوں، پہلے بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن اب تو آلات کی مدد سے ایک ایک مرحلے کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں مخلوق ہوں، یہ تو ایک وجودی حقیقت ہے۔ میں مخلوق ہوں تو عقل کہتی ہے کہ پھر میرا خالق ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی مقدمہ ہے۔ یعنی مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ سوال ہے کہ پھر کیا میرا کوئی خالق ہے؟ ہونا چاہیے۔ مجھے عقل یہاں پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، وہ یہاں پہنچا دیتی ہے کہ تم مخلوق ہو، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے، تمہارا بھی خالق ہونا چاہیے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، یہی کائنات میری خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جواب مجھے دیا جائے گا تو میں اس کی تحلیل کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کا عمل ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے اب مادے کی تحلیل کر لی ہے، ہم نے اب مادے کے بنیادی ذرے کو سمجھ لیا ہے، ہم اب جانتے ہیں کہ اس میں کیا قوتیں کس طرح کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ ابتدا ہو گئی ہے، تو ہمیں مہلت ملنی چاہیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ جب ماضا بھی بمنزل رسید، ہم پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں، اور جب پہنچیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے۔ یعنی یہ جواب ایک امکان کو پیدا کر کے مجھے امید دلاتا ہے کہ یہی بات کبھی نہ کبھی واضح ہو جائے گی۔ دوسری طرف پیغمبروں کی دی ہوئی خبر ہے، یعنی میرے آبا مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے خالق نے ہم سے رابطہ پیدا کیا ہے، اس نے رابطہ پیدا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایک علیم و حکیم ہستی ہوں، یہ میری صفات ہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ کائنات بھی میری مخلوق ہے اور تم بھی میری مخلوق ہو، یہ خبر ہے۔
یہ خبر ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہر صاحب علم کو متوجہ کرے گی، ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو متوجہ کرے گی۔ یہ خبر مل گئی ہے نا، جب کوئی خبر ملتی ہے، آپ کو ایک سائنسدانوں کی طرف سے خبر ملتی ہے، کائنات کے بارے میں مل جاتی ہے، تو ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کتنی مصدقہ ہے، کیا نوعیت ہے اس کی۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کے کسی خطے کے بارے میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، وہ ایک خبر دیتا ہے، تو ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں علمی لحاظ سے۔ یہ علم و فکر ہی کا سفر ہے۔ تو جب ہمیں یہ خبر ملی ہے اور یہ معلوم ہے کہ یہ خبر صدیوں سے مل رہی ہے، قرنوں سے مل رہی ہے، ہزاروں سال سے مل رہی ہے، پے در پے پیغمبر یہ خبر دیتے چلے آ رہے ہیں، بتاتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ خبر آخری طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ وہ خبر اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بڑا سادہ مقدمہ ہے، اگر کلام الہی ہے اور عقلی طور پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے تو خبر بھی سچی ہے۔ یعنی جو خبر پیغمبر کو ملی تھی وہ مجھے براہ راست مل گئی ہے۔ وہ مل گئی، براہ راست مل گئی، اللہ کے اپنے الفاظ میں مل گئی، اس کو محفوظ صورت میں وہ میرے پاس چھوڑ کے چلے گئے، میں اس کو براہ راست پڑھ سکتا ہوں۔ تو جس طرح وہ پہلا مقدمہ کہ میں مخلوق ہوں میرے لیے دیکھنے کی چیز تھی، وہ میرا اپنا محسوس تھا، وہ میرا اپنا ادراک تھا، اب ایک دوسری چیز مجھے مل گئی ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ کلام اللہ، یعنی ایک کتاب جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی یہ کتاب کسی فلسفی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ارسطو افلاطون کا شاہکار نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا کلام اب مجھے اسی طرح مل گیا جس طرح وجودی حقائق ملتے ہیں، جیسے آفتاب ہے، جیسے زمین اور آسمان کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب میرے لیے وجودی حقیقتیں ہیں، جیسے میرا اپنا نفس ہے، میرا اپنا بدن ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے موضوع تحقیق بن جاتی ہیں کیونکہ میں ان کا ادراک اپنے حواس سے کر سکتا ہوں۔ تو اب یہی حیثیت اس کتاب نے اختیار کر لی، یعنی میں جس طریقے سے مادے کی تحلیل کر سکتا ہوں اسی طریقے سے اس کتاب کا جائزہ بھی لے سکتا ہوں۔ تو علم و فکر کا ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ میں کلام اللہ ہوں، تم یہ فیصلہ کس طرح کرو گے، خود قرآن نے بتا دیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا کلام، یعنی انسان کے کلام سے مراد کوئی میری آپ کی دو گفتگویں نہیں ہیں، یعنی انسان جس وقت کوئی فکر پیدا کرتا ہے، جس وقت وہ اس کا ایک لفظی پیرہن تیار کرتا ہے، پھر وہ ایک شاہکار بنتا ہے، وہ میرے لیے قابل توجہ بنتا ہے۔ گفتگو باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، انسان کو نطق و بیان کی صلاحیت ملی ہے، لیکن جب ایک سائنسدان گفتگو کرتا ہے، جب ایک شاعر گفتگو کرتا ہے، جب ایک ادیب گفتگو کرتا ہے، جب ایک فلسفی گفتگو کرتا ہے، جب ایک حکیم گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ انسانی کلام وجود میں آتا ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس نوعیت کا انسانی کلام جب بھی وجود میں آئے گا وہ صحیح و خطا کے نتیجے میں وجود میں آئے گا، ٹرائل اور ایرر۔ کوئی انسانی کلام صحیح و خطا کے بے شمار مراحل سے گزرے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو لے لیجئے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو لے لیجئے، کسی بڑے سے بڑے شاعر اور ادیب کو لے لیجئے، کسی حکیم کو لے لیجئے، انسانی کلام جب وجود میں آئے گا صحیح و خطا کے مراحل سے، ٹرائل اور ایرر کے مراحل سے گزر کر وجود میں آئے گا۔ وہ جب وجود پذیر ہو جائے گا تو صحیح و خطا کے اثرات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتے گزرتے پھر وہ صرف صحیح کا حقیقی حاصل بن جائے، نہیں، پھر بھی اس پر صحیح و خطا دونوں کے اثرات ہوں گے۔ کوئی مثال ہم سے اس کی کر دیجیے گا اس بات کی، صحیح و خطا۔ اس میں تضادات ہوں گے، اس میں غلطیاں ہوں گی، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے وجود میں، اپنی ابتدا میں، اپنی انتہا میں، اپنے تمام پہلوؤں میں بالکل اسی طرح ہم آہنگ ہو جائے جس طریقے سے ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں کہ بیج سے لے کے پتے پتے تک ہم آہنگ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی کوئی کلام، کوئی فکر، کوئی تحقیق، کوئی نتیجہ علم ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو صحیح و خطا کے بغیر وجود میں آ جائے اور صحیح و خطا کے اثرات سے پاک ہو۔ اور پھر یہ کہ وہ بے خطا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سرے سے کوئی غلطی ہی نہ رہے، اس لیے کہ انسانی کلام کی ایک عمر ہوتی ہے، ہم جو کچھ چاہے کر لیں، چونکہ وہ صحیح و خطا ہی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اسی کے اثرات اس پر دیکھے جا سکتے ہیں، تو وہ ابدی طور پر خطا سے پاک ہو جائے۔ یعنی 100 سال 50 سال ایسے گزر جائیں گے جس میں یہ محسوس ہوگا کہ اس میں شاید کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ ابدی طور پر نہیں ہو سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر قرن گزر جائیں، اس پر صدیاں گزر جائیں اور اس میں کوئی خطا دریافت نہ کی جا سکے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی کلام کے لیے یہ ناگزیر صفات ہے، یہ ناگزیر خصائص ہے، وہ ان سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اس معیار پر قرآن کو پرکھ کر دیکھ لو، تم مان جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ نہ اس کے پس منظر میں کوئی صحیح و خطا نظر آئے گی، نہ اس کے وجود پذیر ہونے کے بعد اس کا کوئی شائبہ دیکھو گے، اور اب اس کو 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں، تم اس میں کوئی خطا دریافت نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے، لوگوں کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ یہ پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھ لو 40 سال انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی میں گزارے ہیں، تمہارے سامنے گزارے ہیں، اس میں کہیں تمہیں یہ صحیح و خطا کا عمل ہوتا نظر آیا ہے؟ یعنی اس کے لفظی پیرہن کو وجود میں لانے کے لیے جیسے ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، ادیب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے عمل میں وہ صحیح و خطا دیکھی جا سکتی ہے، نظر آیا کبھی تمہیں؟ اسی طرح سے جو فکر اس پہ پیش کیا گیا ہے، جن مقدمات سے یہ ترتیب پاتا ہے، جن نتائج کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، اس کے کوئی اثرات کہ یہ اس شخص کی زندگی میں مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس نے آج ایک رائے قائم کی ہے، یہ اس کا مبلغ بن کے اٹھا ہے، یہ کوئی بات بتا رہا تھا، یہ کچھ لکھ رہا تھا، اب وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچا ہے، کوئی چیز نظر آئی کبھی؟ 40 سال کے عرصے میں جس دن پہلے دن اس نے یہ کلام پیش کرنا شروع کیا ہے، صحیح و خطا کا کوئی ادنا اثر کبھی دیکھا تم نے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، اس میں کوئی اس کا شائبہ دیکھا؟ کبھی کوئی چیز نظر آئی؟ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس کے کانٹینٹ کو، مشمولات کو، اس کے محتویات کو پیش کر کے کہا کہ اس کو اب شروع سے آخر تک پڑھو۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی یہ انسانی کلام ہوتا، تو تم جگہ جگہ اس میں اس صحیح و خطا کے اثرات دیکھتے، چنانچہ فکر کے تضادات ہوتے، اسلوب کے وہ اختلافات ہوتے جو کہیں پست کر دیتے، کہیں بلند کر دیتے، اس لیے کہ انسانی کلام میں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز بیان کی، اور پھر تیسری چیز بیان کی کہ یہ اس طرح محفوظ ہے خطا سے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کا جائزہ لے کے دیکھ لو، اس میں کوئی باطل نہ پیچھے سے داخل ہو سکا ہے، نہ آگے سے کبھی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری بات بیان کی اور یہ فرمایا کہ اس طریقے سے اس کلام کا جائزہ لو، تم مان جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور جب یہ مان جاؤ گے تو پھر اگلی منزل اطمینان قلب کی ہے۔ اطمینان قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن کے طالب علم بنو، سچے طالب علم بن کے اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو اپنی رفاقت کے ساتھ زندگی کا حصہ بناؤ، تو پھر تمہیں وہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی جس کو اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی یہ یاد دہانی یعنی قرآن ہے جس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں ذکر اللہ سے مراد الذکر یعنی قرآن ہے، قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے، تو اسی کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ اللہ کی یاد دہانی ہے، یہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلے مرحلے میں ہم نے یہ وجودی حقیقت دریافت کی کہ ہم ایک مخلوق ہیں، عقل نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ دو جواب دنیا میں دیے گئے، ایک یہ کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، لیکن وہ جواب مستقبل کی امید دلا کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کی خبر ہمارے سامنے آئی، پیغمبروں کی خبر کی ایک تاریخ ہے، وہ پورے عالم تک پہنچ چکی ہے، اس میں آخری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو علم اور فکر کے لیے جائزہ لینا یہی چیز ہے، وہ ہم کس چیز کا لیں گے؟ وہ جو ہمارے لیے ایک محسوس حقیقت بنے گی، تو قرآن اسی طرح سامنے موجود ہے، یہ میں نے اس کا جائزہ لے کے خود اس کی روشنی میں بتا دیا آپ کو کہ اس طرح ہم طے کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اس نے جو خبر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے، اب ذرا یہ دیکھیے کہ پھر کیا جب یہ خبر ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارا وجود اسے قبول کرتا ہے، ہمارا باطن اس کی طرف لپکتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہماری نفسیات کے سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، ہم ہر لحاظ سے اپنی تمام احتیاجات پوری ہوتی محسوس کرتے ہیں، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے جو ایک خلا کی صورت میں موجود تھی۔ اب ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی ابتدا سمجھ سکتے ہیں، اپنی انتہا کے لیے توقعات وابستہ کر سکتے ہیں، تو میرے پورے وجود کو وہ آخری تسکین ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ذرا توجہ کرو، ملے گی،
یعنی تمہارا وجود اس خبر کو اس طرح قبول کرے گا جس طرح بچہ اس خبر کو قبول کرتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، وہ لپک پڑتا ہے اس کی جانب۔ اس کے بعد پھر بتدریج دوسرے بعض دلائل کی طرف وہ متوجہ کرتا ہے، جن کو میں نے اپنی کتاب میزان میں شواہد کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ یعنی عقل نے مجھے یہاں پہنچایا تھا، وہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اگر میرا خالق ہونا چاہیے تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر خود پیغمبر آتے ہیں، وہ ایک دینونت برپا کرتے ہیں، وہ پوری تاریخ مجھے بتاتے ہیں، انسانیت کی پوری تاریخ اپنے شواہد کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ علم اور فکر کا سفر ہے جو ایک مذہبی آدمی کرتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اس سفر میں کسی دوسرے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا، وہ چلا جائے، لیکن ہم اس راستے پر چل کر ان نتائج تک پہنچتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ جب مجھے یہ احساس پوری طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، اور پھر خالق کون ہے اس کے لیے مختلف رجحانات لوگ بیان کرتے ہیں۔ خبر ہے جو ہمیں پیغمبروں نے بھی دی ہے۔ ایک سوال اس میں پوچھا گیا کہ بعض ایسے نظائر مثالیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ سنو فلیگ، جو برف کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ڈیزائن میں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی شخص اگر ان کو بادی نظر میں سامنے رکھے تو یہی کہے گا کہ کوئی بہت اس کے اندر پیچیدہ کوئی تخلیقی عمل ہے جو کار فرما ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بس محض سردی گرمی کے ایک پورے تناسب سے وہ خود بخود ایک چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال بھی وجودی حقیقت کے طور پہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود بن جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن میں خود بخود نہیں بنتا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ میرا بننا میرے مشاہدے کی چیز ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ صورتحال یہ نہیں ہے کہ برف کا ایک گولا میرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک مرحلے سے میں واقف ہوں۔ میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا تھا۔ میں ان اجزاء سے واقف ہوں جن سے میں بنتا ہوں، ان عناصر سے واقف ہوں جن سے میری تخلیق ہوتی ہے، اس نطفے کو جانتا ہوں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس بیضے سے واقف ہوں جو اس سے ملاپ کرتا ہے، اس سے جو کچھ بنتا ہے اور جہاں سے تمہید بنتی ہے اس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ پھر جن مراحل سے میں گزرتا ہوں، اور پھر کیا میں اپنے وجود پر اگر غور کروں تو میں برف کا گولا ہوں۔ میرے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میرا شعور ہے، میری حیات ہے، اس کے لوازم ہیں۔ میری پوری شخصیت کو خدا نے اس طرح گون دیا ہے کہ اس کی ایک تو ایک پرت کو کھولتے چلے جائیے تو اس میں اتھاہ معنویت سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرا مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے اور اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا۔ یہ فطری سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ میں بنایا جا رہا ہوں، میں ایک مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے۔ کائنات کا مشاہدہ اور کائنات کے باقی مظاہر کا مشاہدہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ سوال میرے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب وہی ہے کہ اس کائنات میں خودکار طریقے سے یہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کائنات ہی وہ علیم و حکیم ہستی ہے جو مجھے وجود بخشتی ہے۔ یہ کائنات کیا صرف مادہ ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روح ہے جو کار فرما ہے؟ کوئی ایسی حقیقت ہے جو اصلاً روحانی ہے اور اس نے مادی پیرہن اختیار کر لیا ہے؟ یہ سب سوالات فلسفیوں کے سامنے رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے جوابات دیتے ہیں۔ میں نے اس جگہ تک پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب بھی اس پروردگار کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور پہلے دن دے دیا گیا تھا۔ وہ جواب ساری دنیا تک پہنچ گیا ہے، وہ جواب اللہ کے پیغمبروں نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ وہ پیغمبر ہیں، میں کیوں مانوں؟ وہ جس جگہ جواب مجھے لکھ کر دے گئے ہیں وہ کلام اللہ ہے، میں کیوں تسلیم کروں؟ پھر میں نے بتایا تھا کہ کلام اللہ خود ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے۔ یعنی اب وہ میرے لیے ماضی کی خبر نہیں ہے، محض ایک کہانی نہیں ہے جو مجھے سنائی جا رہی ہے کہ کبھی یہ اس طریقے سے حقیقت بنی تھی۔ یہ کوئی عصا کا واقعہ نہیں ہے کہ جو فرعون کے دربار میں سانپ بن گیا تھا، وہ کتاب جس صورت میں دی گئی اسی طرح مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں خود اس کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہوں اور فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا یہ کلام اللہ ہے۔ اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے وہ میں نے خود قرآن سے پیش کر دیا تھا، اس دوسرے مرحلے کا تعارف کرایا تھا۔ یعنی استدلال وہاں تام نہیں ہو جاتا، وہاں تو عقل نے ہاتھ پکڑ کر یہ سوال پیدا کر دیا کہ میں اگر اس درجے کی مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا خالق ہونا چاہیے جو میری جیسی ہستی کو حیات دیتا ہے، جو میرے جیسی ہستی کو شعور دیتا ہے، اور جو میرے قالب کی ایسی بے نظیر تخلیق کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس جگہ تک تو عقل نے پہنچا دیا مجھے کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہے یہ مجھے خبر سے معلوم ہوا، اور یہ پیغمبروں کی خبر ہے۔ خبر کو جانچنے کے لیے
وہ کیا عقلی استدلال ہے، پھر میں نے اس کی جانب توجہ دلائی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں اس خبر کو اپنے وجود سے متعلق کرتا ہوں یا انسانی تاریخ سے متعلق کرتا ہوں تو وہاں کیا شواہد سامنے آتے ہیں، یعنی میرا باطن کس طرح اس کی تصدیق کرتا ہے، میری عقل کس طریقے سے اس کو قبول کرتی ہے، میری احتیاجات کس طرح اس سے پوری ہوتی ہیں، میرے سوالات کس طرح شافی جواب پا لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر جس دینونت کو برپا کر کے دکھاتے ہیں وہ کیسے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد بھی پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عقلی استدلال یہاں لا کر کھڑا کر دے اور یہ سارا عمل مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں ایک مثبت رائے قائم کر لوں، لیکن قلب کے اطمینان کے لیے پھر مجھے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہے جس کے ساتھ اگر زندہ رشتہ پیدا ہو جائے تو پھر دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑی خصوصی نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اگلا سوال اس پیغام سے بھی موصول ہوا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر پہنچی ہے اور خبر سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کچھ فرستادہ منتخب لوگوں سے کلام کر کے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی اور وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خبر جس طرح سے ہمیں ہماری دینی روایت سے پہنچی ہے اسی طریقے سے باقی مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، ایک عام آدمی نہ اس کے پاس وہ انٹریکٹ ہوتی ہے کہ وہ خبر کے ذرائع پر بحث کرے، نہ وہ کنٹینٹ پہ بحث کرتی ہے، جو آپ نے بنیادی نقطہ بتایا تھا کہ کوئی نشو و ارتقا نہیں ہے جو شخص وہ چیز پیش کر رہا ہے، تو خبریں ہی پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو، کسی کو شرک کی خبر پہنچی ہے اس کے آبا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے وہ شرک کر رہا ہے، ہمیں عام مسلمانوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی ہمارے آبا مسلمان تھے، اسلام پہ کھڑے تھے، تو خبر کی تحلیل کا یہ پورا کا پورا پروسیس اس مشقت میں ایک عام آدمی کو کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ عام آدمی جس طرح سے باقی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے یہاں بھی ایسے ہی متعلق ہوتا ہے، یہ عام آدمی کے سوالات نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، عام آدمی چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، اس کا شخصیات پر اعتماد ہوتا ہے، عام آدمی پیغمبروں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر فیصلے بھی کر لیتا ہے، ان کے زمانے میں بھی یہی کرتا ہے، لیکن جس وقت سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ خاص سائنس کے بارے میں پیدا ہو، فلسفے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بندوبست کر رکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ غیر معمولی ذہانتوں کے لوگ ہر علم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو عام آدمی کی سطح پر جا کر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ سائنس کے حقائق کو کیا عام آدمی اسی طرح سمجھ لیتا ہے نہیں، جس طرح سائنسدان سمجھتے ہیں نہیں، یا جس طرح سائنسدان بیان کرتے ہیں؟ فلسفیانہ حقائق کو فلسفے کی زبان میں جب بیان کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے لیے تو وہ ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاید کوئی یونانی ہے جو میرے سامنے سر کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر کے اوپر سے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تمام علوم کا معاملہ یہی ہے، یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ایک ہنر مند ہمارے سامنے ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی ہنر مندی کو دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ سب کام کیسے کر لیتا ہے، یعنی فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے، فلسفیوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہی بندوبست جو ہر علم میں ہے وہ مذہبیات میں بھی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبروں نے ایک بات پہنچائی ہے، سادہ طریقے سے جن لوگوں کی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جن کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر جگہ ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ مذہب میں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ سائنس میں بھی پیدا ہوتے ہیں، فلسفے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم سب علوم میں انہی اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو حقائق کو اس کی اصل سے سمجھ کر پھر اسے ہماری سطح پر آ کر ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔